صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم۔ کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کٹا کر گردن دکھلا گئے ہیں کربلا والے، کسی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے اللہ والے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، اسلامی سال کی انتہا ذوالحجہ وہ بھی قربانیوں سے بھرا ہے، اور اسلامی سال کی ابتدا کون سا مہینہ؟ رمضان، جی اچھا محرم، وہ بھی کس سے بھرا ہے؟ قربانیوں سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ تعالیٰ تاکید در تاکید فرماتے ہیں ضرور بے ضرور تمہیں آزمایا جائے گا، کبھی مالوں میں کمی کے ذریعے، کبھی کھیتیوں میں نقصانات کے ذریعے،
کبھی بیماریوں کے ذریعے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں عافیت دے، آزمائشوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، خوشخبری سناؤ ان لوگوں کو، بشارت دو ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، بیماری آتی ہے، وہ اس میں جم جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ مصیبت بیماری دینے والا کون اور شفا بھی کون دے گا؟ جم جاتے ہیں، اور ان کی زبان پر ہوتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم بھی اور ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا ہے؟ بولو اللہ۔ اور ہم سب کو لوٹ کے کہاں جانا ہے؟ یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالک تھے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالک تھے۔ سکندر جب بھی دنیا سے گیا دونوں ہاتھ، جو لوگ دنیا میں تخت و تاج کے مالک تھے، جو لوگ دنیا میں تخت و تاج کے مالک تھے، جب بھی دنیا سے گئے دونوں ہاتھ۔ زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتے ہیں رنگ آسماں کیسے کیسے، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، نہ ہے قصر دارا نہ گور سکندر، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا۔ بولو، ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ، کیا ہے؟ برج، اور اس کے بالکل ساتھ میں قبر خلیفہ۔ کیا بنائی؟ قبر۔ ایک بندے نے پوسٹ تیار کی، اس کو نیٹ پہ ڈالا، ایک طرف برج خلیفہ، دوسری طرف قبر خلیفہ، اور ایک خاموش میسیج، ایک خاموش پیغام کہ انسان کتنا بھی اوپر چلا جائے بالآخر اس کو کہاں جانا ہے؟ بولو، اللہ والا شاعر بھی کہہ رہا ہے غافل تجھے گریا لیے دیتا ہے منادی، غافل تجھے گریا لیے دیتا ہے منادی، گھنٹوں نے گری عمر کی ایک اور گتا دی، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، دھیرے دھیرے چپ کے دم بدم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ماہ مبارک میں جام شہادت اختیار کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، شہادت یہ بہت بڑا شرف ہے، بہت بڑی بزرگی۔
شہید کبھی مرتا بولو؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ پروردگار عالم فرماتے جو ہماری راہ میں اپنی جانیں دیتے ہیں وہ کبھی مرتے نہیں، انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء۔ اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، اللہ کی محبت میں جان دینے والے اللہ کو کتنے پیارے۔ خود پروردگار عالم فرماتے وہ مردہ نہیں، وہ مرتے نہیں، بلکہ وہ زندہ ہے۔ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں شہید کے جسم سے خون کا قطرہ زمین پر گرتا نہیں، اس سے پہلے پروردگار عالم اس کی مغفرت فرما دیتے۔ ایک ترمذی شریف کی روایت بھی سنیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کل ایک شہید جب جنت میں جائے گا پروردگار عالم اسے قسم قسم نعمتوں سے نوازیں گے۔ پروردگار عالم اس شہید جنتی کو پوچھیں گے میرے بندے تو خوش ہے نا، کسی نعمت کی کمی تو نہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ شہید جنتی بڑے ادب سے عرض کرے گا پروردگار عالم آپ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، کسی نعمت کی کمی نہیں، لیکن اے پروردگار عالم دنیا میں تیری راہ میں تیری محبت میں جو جان کا نذرانہ پیش کیا، جب خنجر لگتا ہے جان نکلتی تیری محبت میں، اے پروردگار عالم اس وقت جو لذت آئی جو مزہ آیا اے اللہ وہ مزہ جنت میں بھی نہیں۔ اس لیے ایک اور روایت میں اللہ اکبر جب شہید اللہ کی محبت میں جان دیتا ہے پروردگار عالم ملک الموت موت کے فرشتے کو اللہ فرماتے ہیں او موت کے فرشتے پیچھے ہٹ جا، اس کی روح میں خود قبض کروں گا، اس لیے کہ یہ میری محبت میں جان دے رہا ہے تو اس کی روح بھی میں خود۔ کوئی تو بات ہے، دونوں جہاں کے سردار سب کہہ دو امام الانبیاء امام الملائکہ فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ہمیشہ تمنا کیا کرتے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيِي ثُمَّ أُقْتَلْ ثم احیی ثم اقتل۔ پیارے نبی علیہ السلام تمنا کیا کرتے تھے اللہ کی راہ میں جان دو پھر زندہ کیا جاؤں، پھر اللہ کی محبت میں جان دو۔ آپ علیہ السلام نے ایک بار نہیں بلکہ تین مرتبہ فرمایا ثم احیی ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل، یعنی بار بار زندگی ملے اور بار بار اللہ کی محبت پہ قربان کیا جائے۔ خلیفہ ثانی امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی ساری زندگی دعا مانگتے رہے، حالانکہ علماء لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ مرید رسول ہے، اور عمر ابن خطاب بولو مراد رسول۔ مراد رسول، مرید اور مراد میں فرق ہوتا ہے۔ مرید چل کے آتے ہیں اور مراد کو مانگ کے لیا جاتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کرتے لو کان بعدی نبیا لکان عمر۔ اللہ اکبر۔ اور لوگوں میرے بعد کوئی نبی بننے والا ہوتا، اللہ کس کو نبی بناتا؟ بولو عمر ابن خطاب ہمیشہ دعا مانگتے رہے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی ببلد رسولک۔ بس دعا کرو اللہ ہمیں کچھ ذوق دے دے، کچھ شوق دے دے۔ بھئی آج تو جان نہیں دینی نا، ارے بولو کہ آج گردن کٹانی ہے۔ افسوس ہے ان پر بھی جو یوں کہتے ہیں کہ یا حسین ہم نہیں تھے۔ ارے بھئی تم ابھی تو ہو نا، تو ابھی بھی تم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو؟ تمہاری نماز کے ٹھکانے نہیں، تمہاری قرآن کی تلاوت کے ٹھکانے نہیں، رمضان کے روزوں کے ٹھکانے نہیں، تمہاری زکوٰۃ صحیح نہیں نکلتی، تمہارا حج صحیح نہیں ہوتا، ابھی بھی تمہارا یہ حال ہے۔ تو اس وقت ہوتے تو پتہ نہیں شاید یزیدیوں کے لشکر میں ہوتے۔ ڈرنا چاہیے۔ اللہ جس کو جس زمانے میں جس مقام پر رکھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا ادا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا، شکر ادا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگا کرتے تھے اے پروردگار عالم تیری راہ میں شہادت چاہتا ہوں، اور اے پروردگار عالم موت کا وقت آئے پیارے نبی علیہ السلام کے شہر کی موت آئے۔ کوئی تو بات ہے، داماد رسول شیر خدا علی المرتضی، کیا نام ہے؟ علی المرتضی۔ آپ محراب میں نماز کے لیے آگے بڑھے تو کوفی چھپا ہوا تھا، آپ جیسے آگے بڑھے اس نے خنجر سے وار کر دیا، اور ایسا زبردست وار کیا کہ خون کا فوارہ بہنے لگا۔ خون کا بولو، اللہ کا شکر مانو، اللہ نے ہمیں بہت امن سے رکھا ہے۔ نہیں ایمانداری سے، کیا ہماری مسجدوں میں ہے کوئی مسئلہ؟ امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، الحمدللہ۔ ایسا زبردست وار تھا، ساتھی دوڑ گئے، خون بند کرنے لگے،
تو ظالم کہہ رہا ہے، انسان کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، کہ تم کچھ بھی کرو یہ بچنے والے نہیں۔ کیا کہہ رہا ہے؟ تم کچھ بھی کرو۔ ساتھی حیران ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا میں نے 1 مہینے تک خنجر کو، تلوار کو زہر میں ڈبویا ہے، 1 مہینے تک، یہ نہیں بچے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کتنا غصہ آئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھیوں کو فرما رہے ہیں، خبردار، اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے گرم کھانا کھلاؤ، اسے نرم بستر پہ آرام کراؤ۔ اگر میں زندہ رہا تو مجھے دیکھنا ہے کیا کرنا ہے، اور اگر اس وار کی وجہ سے میں شہید ہو جاؤں اور قصاصاً بدلے میں اس کو قتل کرنے کی نوبت آئے تو ایک ہی وار میں قتل کر دینا تاکہ اس کو مرنے میں تکلیف نہ ہو۔ کیا اخلاق فائٹ، کیا دعا کرو اللہ ہمیں کچھ حصہ دے دے، کچھ حصہ۔ ہمارا تو بس اللہ معاف کرے، ہمارا تو تھوڑا بھی، اب یہ محلہ اور شہر تو چھوڑو، رشتہ داروں میں بھی کچھ تھوڑا ہو جائے تو ہماری زبان پر یہ ہوتا ہے کہیں وہ تو نہیں، ٹائم آباد ہے، کیا بولتے ہیں؟ گجراتی تو سب سمجھتے ہیں، چونکہ یہ جملے گجراتی میں اچھے لگتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں؟ ٹائم آباد ہے، آپڑے بھی جوئی لئی سو، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ میں تمہیں کیا بتلاؤں، میں نے مینا عرفات میں احرام کی چادر میں حاجیوں کو یہ بولتے ہوئے دیکھا ہے، مول صاحب ایک وقت ہے آئے احرام اتروا دیو پچھے આપણે એને બતાડીએ છે۔ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے، اخلاق بنانے کی چیز ہے۔ آپ ہی کی اولاد ہے حضرت حسن، حضرت تڑپ رہے تھے اور پاخانے میں خون آ رہا تھا حضرت حسن کو۔ کون ہے؟ اولاد رسول، نواسہ رسول۔ امام حسین بیٹھے تو کہنے لگے بھائی زہر تو کئی بار دیا گیا لیکن اس بار جو زہر دیا ہے بڑا سخت ہے، کلیجہ پھٹ رہا ہے، کلیجہ پھٹ رہا ہے، برداشت نہیں ہوتا۔ کہا نام بتلاؤ کس نے دیا ہے؟ کہا کیوں قتل کرو گے؟ کہا تو کیا کہہ رہے ہیں؟ جس کے بارے میں سوچ رہا ہوں شاید وہ نہ نکلے تو میری وجہ سے کوئی بے قصور مارا جائے گا۔ ہمارے یہاں اللہ معاف کرے رشتہ داریوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ایک بندہ لڑائی کے وقت ہوتا بھی نہیں لیکن اس کا بھی ہم نام ڈال دیتے ہیں، نہیں ایمانداری سے ہے کہ نہیں، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ کیا واسطہ، کیا رشتہ داری ہماری ان سے واقعات بیان کرتے سنتے ہیں، ورنہ رشتہ داری بولو۔ میں نے ایسے حالات دیکھے، بندہ انگلینڈ میں ہے، بندہ پاناما میں ہے اور اس کا نام پولیس تھانے میں۔ ارے بھائی وہ تو پاناما ہے کہ نہیں، اسی نے آئیڈیا دیا ہے۔ کیا اخلاق، اللہ اخلاق سکھا رہے۔ 40 سال کی عمر تھی حضرت حسن کی اور یہ زہر میں انتقال ہو گیا، شہید ہو گیا 40 سال کی عمر۔ اور حضرت علی پر وار ہوا تو 27 رمضان تھی۔ کیا رمضان تھی؟ 27۔ انہی کی اولاد ہے زین العابدین۔ کون ہے زین رات بھر رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک خادم نے کہا حضرت اللہ نے اتنا دیا ہے، نعمتوں کی کمی نہیں، آپ کیوں رویا کرتے؟ تو فرمانے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا یوسف کھو گیا، اتنا روئے کہ آنکھیں چلی گئی، تو میری تو آنکھوں کے سامنے کربلا میں سارا کنبہ ذبح ہو گیا، سارا خاندان ذبح ہو گیا۔
درندوں ظالموں نے معصوموں کو نہیں چھوڑا، تو میں نہ روؤں؟ اب آپ ہی کے گھر میں ایک کوفی نے پناہ لی، اس زمانے میں پناہ دیتے تھے، 3 دن اس کو رکھا اکرام احترام کے ساتھ، جب جانے لگا تو تحفے تحائف دیے، یعنی ہدیہ دیا، اور اس کو خوشی خوشی الوداع کر رہے ہیں، تو وہ جاتے جاتے زخم پہ نمک چھڑکتے ہوئے کہہ رہا ہے مجھے جانتے نہیں؟ اے زین العابدین مجھے جانتے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا میرے بھائی، جب تو نے کربلا کے میدان میں میرے خاندان پہ تلوار چلائی تب سے میں تجھے جانتا ہوں، تب سے جانتا ہوں۔ کہا پھر بھی یہ اخلاق کہ تو نے کربلا میں کیا وہ تیرا کردار ہے، اور میں تیرے ساتھ جو کر رہا ہوں یہ میرا کردار ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جن کو قرآن کہتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ۔ علماء لکھتے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، خون کا فوارہ بہنے لگا آپ کی زبان پر، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور مسلمانوں یہ کون سی کامیابی ہے؟ شہید ہونے والا اپنی آنکھوں سے جنت کا ٹھکانہ دیکھتا ہے، اپنا محل دیکھتا ہے، اور اسی لیے وہ کہتا ہے میں کامیاب ہو گیا۔ آج نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری ہے، کربلا کے لیے نکلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے کہ اختلاف کیا تھا۔ میں آسان سمجھاتا ہوں کہ ہماری مسجد میں ہم کسی کو امامت کو رکھیں گے تو پہلے کیا دیکھیں گے؟ بھئی حافظ قرآن ہے کہ نہیں، قاری قرآن ہے کہ نہیں، عالم دین ہے کہ نہیں، اور اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ بندہ نیک پرہیزگار ہے کہ نہیں، اس کے اخلاق اچھے ہیں کہ۔ یہ امامت صغریٰ، تو امامت صغریٰ کے لیے اتنا سارا دیکھتے ہیں، تو امیر المؤمنین ہونا، خلیفۃ المسلمین ہونا، یہ امامت کبریٰ ہے، تو اس کے لیے کتنے شرائط آئیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا تھی، اور یزید جو ہے اس مقام پر نہیں تھا، اس معیار پر نہیں تھا کہ اس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ وہ فاسق فاجر آدمی تھا، فاسق فاجر آدمی تھا، کوئی نیک پرہیزگار بندہ نہیں تھا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ایک اللہ والے شاعر نے آپ کی شرافت بیان کی، وہ سنو کہ خاندان کیا ہے، بزرگی کیا ہے۔ علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو، چلے خنجر کرے سجدے شہادت ہو تو ایسی ہو۔ علماء لکھتے ہیں دونوں بچے، دونوں جنت میں جانے والے جوانوں کے سردار، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چھاتی سے دودھ پی رہے،
اور مسلمانوں سنو، دل کے کانوں سے سنو، میری مائیں میری بہنیں سنو، دل کے کانوں سے سنو، فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ۔ اللہ نے ماں فاطمہ کو بھی وہ مقام دیا ہے جنت میں جانے والی عورتوں کی سردارن۔ پرہیزگاری کا یہ عالم ہے، وضو کے ساتھ رہتی ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے اور اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ عین اسی وقت جب دونوں ننھے منھے بچے دودھ پی رہے ہیں، ادھر آسمان سے جبرائیل آ رہے ہیں اور نبی علیہ السلام کو سنا رہے ہیں، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ ننھے منھے بچے جو آج ماں کی چھاتی سے دودھ پی رہے ہیں، کل اللہ انہیں یہ مقام دے گا، جنت میں جانے والے جوانوں کے یہ سردار بنیں گے۔ حضرت اسامہ بن زید اب بیان کرتے ہیں، کوئی مسئلہ تھا، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا، میں نے اپنا مسئلہ دریافت کیا، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام چادر ڈالے ہوئے اور دونوں طرف کوئی ابڑی ہوئی چیز ہے اور چادر ڈالی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کوئی چیز آپ نے چھپائی ہے، تو آپ نے چادر یوں پھینک دی۔ تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر حضرت حسن چمٹے اور ادھر حضرت حسین چمٹے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، اور جو ان سے پیار کرے گا میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اسامہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، جو ان سے بغض رکھے گا میرا اللہ بھی ان سے بغض رکھے گا۔ ایک قافلہ جا رہا ہے، میں شرافت بیان کر رہا ہوں، کتنے پاکیزہ لوگ تھے۔ آپ علیہ السلام کیوں اتنی آگے ہے، سیدہ فاطمہ کیوں اتنی پیچھے؟ ہودج رکھا ہے، اس میں آپ اپنے بچوں کو لے کے بیٹھی ہے۔ اچانک حسن حسین کے رونے کی آواز کانوں میں آئی، کن کے؟ حضور پاک۔ تو اونٹنی روک دی، سواری روک دی۔ بیٹیوں کی محبت، بیٹیوں کا پیار اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ بعض شوہر بڑے ظالم ہوتے ہیں کہ بیٹی کو ماں باپ سے ہی نہیں ملنے دیتے، جنہوں نے پھل تمہیں دیا اسی سے ملنے نہیں دیتے، تو تم سے بڑا ظالم کون ہے؟ کیا یہ اخلاق ہے؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اور علماء نے لکھا کہ بیٹیوں کو سب سے زیادہ باپ سے پیار ہوتا ہے، باپ سے پیار ہوتا ہے۔ اور ہم نے بارہا دیکھا کہ باپ بیمار ہو جائے تو بیٹیاں ہی زیادہ خدمت کرتی ہیں۔ کون خدمت کرتی ہے؟ بیٹیاں زیادہ۔ آپ نے اونٹنی روک دی، اور اتنا نہیں، اپنی سواری کو گھمایا، اور گھما کے جہاں پیچھے ماں سیدہ فاطمہ کی اونٹنی تھی وہاں آ گئے۔ فاطمہ کیا؟ حالانکہ آپ چاہتے تو روک دیتے، فاطمہ آ ہی رہی تھی، لیکن اتنا بھی انتظار نہیں کیا۔ محبت، کیا بولو؟ محبت، بیٹیوں کی محبت، بیٹیوں کی، اتنا بھی انتظار نہیں۔ آپ گھما کے گئے، کہا فاطمہ کیا بات ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ ابا حضور پانی نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے چھاتی میں دودھ نہیں آ رہا، یہ ہمارے بھوک کے بلبلا رہے ہیں۔ کن کی سنا رہا ہوں؟ اولاد رسول کی،
جنت کے جوانوں کے سردار کی سنا رہا ہوں کہ کھانا پینا نہیں مل رہا، بل بلا رہے۔ آپ نے قافلے میں اعلان کیا، قافلے والوں کسی کے پاس پانی، تو سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کوئی نہیں۔ اب کیا کر؟ آپ نے کہا حسن کو دے، تو آپ نے حسن کو لیا، اپنی زبان مبارک نکالی اور حضرت سے حسن کے منہ میں دے دی، منہ میں دے دی۔ آپ چوس رہے۔ علماء لکھتے ہیں شیرینی کی طرح کوئی میٹھی چیز نکل رہی تھی۔ یہ معجزہ ہے حضور پاک۔ پھر حضرت حسین کو لیا، زبان دے دی، چوستے رہے۔ میرے بھائیوں سوچو، جن کی شرافت بزرگی کا یہ عالم ہو کہ جن کو پیاسا کائنات کا سردار اپنی زبان مبارک دے دیتا ہو کہ چوستے رہو، کیا وہ یزید کی بھیٹ کریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ نے میدان کربلا میں جا کر امت کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ اولاد ہے، یہ وہ خاندان ہے جو حق کے خاطر کٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، کٹ سکتے ہیں، جھک نہیں سکتے، اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کر سکتے، ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ یا حسین کے نعرے لگانے والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ آپ دن بھر میں اپنے ایمان کا کتنا سودا کرتے ہو۔ تم جس کا نام لیتے ہو اس نے تو ایمان کا سودا نہیں کیا، بلکہ ایمان بچانے کے لیے اپنی جان دے دی۔ تم کتنے سودے کر رہے ہو؟ مسلم بن عقیل کو بھیجا، کوفہ والوں کے خطوط آ رہے تھے مسلسل، تو آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ حالات کا جائزہ لو۔ جب وہ وہاں پہنچے تو کوفہ والوں نے اتنا استقبال کیا، آؤ بھگت کی، سب بیٹھ ہونے لگے۔ تو مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا سیدنا امام حسین کو، حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیے۔ آپ کربلا کے لیے نکل گئے۔ ادھر یزید کو پتہ چلا کہ مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے، لوگ بیعت کر رہے ہیں، انہوں نے سیدنا امام حسین کو بلا لیا۔ تو اسی وقت یزید نے وہاں کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، ان کو معزول کر دیا، گورنری سے ہٹا دیا، اور اسی وقت اس نے ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد، یہ زیاد بھی بہت بڑا ظالم تھا، بیٹا بھی اتنا ہی بڑا ظالم، ظالم ابن ظالم، ظالم ابن ظالم، اس کو گورنر بنا دیا۔ یہ جیسے گورنر بنا، اس نے ایسے بیانات شروع کیے کہ لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے کہ اب مسلم بن عقیل کو پناہ دی تو ہماری جان پہ بن جائے گی، اور رات ہی میں مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ ادھر کبار صحابہ عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین، عبداللہ ابن عمر امیر المؤمنین فی الحدیث، بڑے لوگ، انہوں نے امام حسین سے کہا کہ آپ کوفہ نہ جاؤ، کوفی لا یوفی، انہوں نے آپ کے والد کو دھوکہ دیا، تم کو بھی دھوکہ دیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ میں خواب دیکھ چکا ہوں۔ کیا دیکھ چکا ہوں؟ خواب۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تقدیر انہیں کھینچ رہی تھی۔ یہ نکل گئے۔ جب یہ کوفہ پہنچ رہے، میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں، تو ابن زیاد نے حر بن یزید 1000 کا لشکر دیا، اور حر بن یزید سے کہا کہ پانی والا جو حصہ ہے اس پہ قبضہ کر لو، اور خبردار حسینی لشکر کا کوئی وہاں سے پانی نہ لے سکے۔ کیسے ظالم درندے تھے۔ آل رسول پر پانی بند، کس پر پانی بند؟ آل، کسی اللہ والے نے اس کو بھی بیان کیا، مجھے کوفہ والوں مسافر نہ سمجھو،
میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، میں آیا نہیں ہوں، بلایا گیا ہوں، کہ مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں، رلایا گیا ہوں۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی۔ خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی۔ مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، مقدر میں ہے اللہ۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ عین لڑائی میں، عین جنگ میں، جنگ جاری ہے، تلواروں کی کھرکھراہٹ ہے، نیزوں کی سنسناہٹ ہے، ایسے عین لڑائی میں نیزے آ رہے ہیں، تلواریں چل رہی، تیر چل رہے ہیں، اور سیدنا امام حسین پہ گلودگی طاری ہو رہی ہے، نیند آ رہی ہے، لڑائی کے میدان میں نیند آ رہی ہے۔ آنکھ لگی، تھوڑی دیر ہوئی تو مسکراتے ہوئے آپ نے آنکھیں کھولی، تو بہن زینب نے دیکھا، بھائی کیا بات ہے، لڑائی جاری ہے، گاجر مولی کی طرح لوگ قتل ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں۔ کہا بہن ابھی ابھی نانا جان خواب میں آئے اور نانا جان نے کہا کہ بیٹا میں تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں۔ مقدر میں ہے حوض کوثر کا پینا، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں، میں پیاسا نہیں ہوں، پلایا گیا ہوں۔ جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ جھکا تھا جو سر بارگاہ خدا میں، وہی سر قلم ہو گیا کربلا میں۔ شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، شہادت کی منزل کو پایا ہے میں نے، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں، میں مردہ نہیں ہوں، جلایا گیا ہوں۔ علماء لکھتے ہیں راستے میں، اللہ اکبر، جب چلے ہیں راستے میں کچھ کوفہ کے لوگ مل گئے، ان سے دعا سلام ہوئی۔ کوفے والوں کا کیا حال ہے؟ کہا تم کو پتہ نہیں؟ کہا نہیں۔ کہا مسلم بن عقیل کو رات میں شہید کر دیا۔ تو انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ، شہید کرے، شہید کرے۔ کہا کیا حال ہے ان کا؟
کہا دل تو تمہارے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یزید کے ساتھ ہیں۔ یہ لوگ پہنچے کربلا، چونکہ مسلم میں نقیل کے 4 بیٹے تھے۔ سارے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں کربلا جائیں گے، اور سب کو پتا تھا کہ شہید ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ شہید۔ اس لیے کہ عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا، عمرو بن سعد، اور حر بن یزید 1000 کا لشکر، کتنے بن گئے؟ اور یہ کتنے؟ 72، 32 گھوڑے سوار، 40 پاپیادہ، اور تلواروں کے ٹھکانے نہیں۔ اصل دیکھنا ہے جواں مردی، ہمت۔ کیا دیکھنا ہے؟ جواں مردی، ہمت، کہ ایمان والا کبھی کسی سے ڈرتا۔ صفیں لگ گئی۔ شمر چت کبرا تھا، اس کو سفید داغ کی بیماری تھی، شمر کو۔ اس نے اعلان کیا کہ جنگ کا نکارہ بجاؤ اور ان کے گھوڑے پہلے کاٹنا شروع کر دو۔ جیسے اس نے یہ کہا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہے اللہ اکبر صدق اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، اللہ اس کے رسول نے سچ کہا۔ تو سارے ساتھی متوجہ ہو گئے، کیا بات ہے؟ کہا نانا جان نے کہا تھا، میں دیکھ رہا ہوں ایک چت کبرا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ دیکھو سامنے شمر کھڑا ہے، شمر کھڑا۔ تو عمرو بن سعد نے یوں تیر کھینچا، بہت بڑے صحابی کا بیٹا ہے، سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے عمرو بن سعد، افغانستان کی حکومت میں بکا، اسے افغان کا گورنر بننا تھا۔ اللہ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ جب نبی کی اولاد گمراہ ہوئی تو یہ تو پھر بھی صحابی کی اولاد ہے، لیکن ہمارے لیے سبق ہے، اپنے ایمان کی خیر منائے، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کریں۔ عمرو بن سعد نے یزید کو خوش کرنے تیر کھینچا اور حسینی قافلے پر سب سے پہلے تیر پھینکا، اور پھر ساتھیوں کو کہہ رہا ہے گواہ رہنا سب سے پہلے تیر میں نے پھینکا ہے، میں نے پھینکا ہے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ تو جیسے اس نے یوں تیر کھینچا، حر بن یزید اس نے شمر کو پوچھا، شمر کیا تم واقعے میں آل رسول کو ذبح کرو گے؟ کیا پوچھا؟ تم واقعے میں آل رسول کو؟ تو اس نے کہا تجھ کو تیری ماں روئے اسی لیے تو آئے ہیں، اسی لیے تو کہا مجھے تھوڑی مہلت دو، میں گھوڑوں کو پانی پلا لوں۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، ان کے پیچھے ان کا بیٹا بھی گھوڑے پر سوار ہوا، دونوں فرات پہ گئے، گھوڑوں کو پانی پلایا، اور پانی پلا کے حر بن یزید اپنے خیمے کے پاس باہر کانپ رہا ہے۔ تو اس کی بیوی باہر آئی، کہا حر کیا بات ہے، کیوں کانپ رہے ہو؟ تو ان کی زبان پر ہے کہ حسینی قافلے پر دیکھتا ہوں تو جنت نظر آ رہی ہے، اور ادھر نگاہ ڈالتا ہوں تو جہنم نظر آ رہی ہے، کیا کروں؟ تو اس کی بیوی نے کہا حر ہمارا منشا تو جنت ہے، ہمارا منشا تو جنت ہے۔ فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور امام حسین کے قدموں میں جا کے تلواریں رکھی۔ باپ بیٹے نے کہا سیدنا حسین ہمیں معلوم نہیں تھا یہ ظالم تمہیں ذبح کرنے آئے، ہم تو سمجھتے تھے صلح سے معاملہ ہو جائے گا، لیکن یہ تو ذبح کرنے کی نیت سے آئے ہیں، ہماری تلواریں تمہارے ساتھ، ہم تمہارے ساتھ ذبح ہو جائیں گے۔ تو حر بن یزید گھوڑے پر سوار ہوئے کہ میں پہلے جاتا ہوں۔ تو ان کا بیٹا 17 سال کا، کتنی عمر؟ ارے بولو نا، 17 سال۔ ہمارے یہاں تو 17 سال 20 سال 22 سال ماں یوں کہتے ہیں کہ ازو تو چھوکرو چھے، کیا بولتی ازو تو 17 سال 17 سال گھوڑے پر سوار ہوا، اپنے باپ کو پیچھے کیا، جب تک بیٹا ہے باپ بھی نہیں جائے گا، میں پہلے جاتا۔ کوفیوں کے نرگے میں گیا، کئی کوفیوں کو ذبح کیا، پھر کوفیوں کے نرگے میں پھنسا، اس کو شہید کیا گیا۔ تو حر بن یزید جلدی سے گھوڑے پر سوار ہوئے کہ اپنے بیٹے کے لاشے کو کندھے پر اٹھا کر لائے۔ جب قریب پہنچے تو دیکھا
کسی نے اپنا چہرہ چھپایا ہے اور بیٹے کو کندھے پر اٹھا لیا تو کہا آپ کون؟ تو آپ نے چہرہ کھولا تو دیکھا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود موجود ہے، اور آپ نے حر کے بیٹے کو کندھے پر اٹھا لیا تو حر کی چیخ نکل گئی، رونے لگے، ارے آپ سید ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہم غلام ہیں، اس کو نیچے اتارو۔ تو آپ نے فرمایا حر انت حر فی الدنیا والآخرہ، تو غلام پہلے تھا، اب تو غلام نہیں رہا، اب تو آزاد ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تیری عزت بڑھ چکی ہے۔ پھر حضرت حر گئے، وہ بھی شہید ہوئے، ایک 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 شہید ہوتے رہے، کٹتے رہے۔ سیدنا امام حسین پر کئی زخم لگے۔ اتنے میں خیمے سے ایک خوبصورت چہرہ آیا، قاسم بن حسن۔ کیا نام ہے؟ قاسم بن حسن۔ علماء نے لکھا کہ قافلے حسین کا سب سے زیادہ خوبصورت نوجوان، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان سے چاند لڑک کر زمین پہ آ گیا، اتنا خوبصورت، تلوار ہاتھ میں۔ تو امام حسین حیران ہے، یا اللہ، قاسم؟ چونکہ امام حسین کی بیٹی سکینہ سے ان کا رشتہ طے تھا، ابھی نکاح نہیں ہوا تھا، رشتہ طے تھا سکینہ سے۔ کہا قاسم تم جا رہے ہو؟ تم تو میرے بھائی کی آخری نشانی، اگر تم شہید ہو گئے تو میرے بھائی کی آخری نشانی ختم ہو جائے گی، سکینہ کا کیا بنے گا؟ تو ہاتھ یہ مٹھی بند تھی، یہ مٹھی کھول دی تو اس میں چٹھی تھی۔ کیا تھی؟ چٹھی۔ آپ نے چٹھی کھولی تو اس میں لکھا تھا کہ بیٹا قاسم، جب بھی چچا حسین پر تو دیکھے کوئی حالت ہے، اپنے آپ کو آگے کرنا، چچا کو پیچھے کرنا۔ کیسی رشتہ داریاں نبھائی، کیسی رشتہ داریاں۔ کہا یہ والد کی نصیحت ہے۔ تو اب امام حسین پیچھے ہو گئے، کہا قاسم جاؤ۔ گھوڑے پر سوار ہوئے، جب آپ میدان میں اترے تو عمرو بن سعد نے، ایک بڑا پہلوان تھا، ازرق، کیا نام ہے؟ ازرق۔ ازرق سے کہا ازرق قاسم آ رہا ہے، جاؤ۔ تو ازرق نے پہلوانی کے نشے میں کہا کہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں، میرے 4 بیٹے پہلوان ہیں، ایک ہی بیٹا کام پورا کر دے گا۔ تو ایک کو بھیجا، وہ جیسے گیا آپ نے ایسا وار کیا کہ 2 ٹکڑے کر دیے۔ کتنے وار میں؟ ادھر دیکھو، ادھر کتنے وار میں؟ 1 2 ٹکڑے۔ گھوڑے سے نیچے اترے، اس کی تلوار بہت اچھی تھی، آپ کی تلوار کند تھی، دھار برابر نہیں تھی، تو اپنی پھینک دی، اس کی لے لی۔ اب دیکھو تلوار بھی تیری اور گردنیں بھی تمہاری۔ دوسرا آیا، اس کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے، تیسرا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے، چوتھا آیا، اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو ازرق پہلوان آگ بگولا ہو گیا، آنکھوں میں خون اترنے لگا، بال اس نے جو ہے بکھیرے، ایک دم غصے میں گھوڑے پر سوار ہوا کہ تیری اتنی ہمت کہ میرے 4 پہلوان جیسے بیٹوں کو کاٹ دیا، ابھی ایک بار میں کام کرتا ہوں۔ جیسے ازرق آیا، آپ سنجیدگی، متانت سے، اطمینان، سکون سے گھوڑے پر بیٹھے ہیں۔ جب وہ قریب آیا تو دھیرے سے فرمانے لگے، چچا اتنی کیا جلدی تھی، گھوڑے کی زین باندھنا بھی بھول گئے؟ اور کہاں ہے؟ میدان میں، کپڑے خون آلود ہے، زخم لگے ہیں، لوگ گاجر مولی کی طرح قطرے ہیں، اور اتنی سنجیدگی ہے۔ اب کسی لڑائی لڑنے والے کو یوں کہا جائے کہ گھوڑے کی زین نہیں باندھی تو اس کو بڑا عیب لگتا ہے۔ ایک ہنر تھا جنگ کا۔ کہا چچا اتنی جلدی؟ جیسے ازرق نے پیچھے دیکھا کہ اچھا باندھنا بھول گیا، ابھی یوں پیچھے دیکھا، وار کیا تو گردن نیچے، دھر گھوڑے پر، ایک ہی وار میں، ایک ہی وار۔ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ یہ ایک ایک جاؤ گے تو سب کو یہ اکیلا ذبح کر دے گا۔ ایمانی پاور تھا۔ کیا پاور تھا؟ ایمان۔ اور خون دوڑ رہا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے 40-50 کا جٹا ایک ساتھ چھوڑا، کوئی نیزے مار رہے ہیں، کوئی تیر پھینک رہے ہیں، کوئی تلوار سے۔ ایک وار بڑا زبردست لگا تو آپ کی چیخ نکلی، وائے اماں، ہائے میرے چچا۔
تو سیدنا امام حسین بھی زخمی تھے، زخمی شیر کی طرح جھپٹے اور اس کوفی کا بازو کاٹ دیا، اور پھر اپنے بھتیجے کے پاس جا کر کہنے لگے بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، بھتیجے کل قیامت والے دن یہ ظالم اپنے نبی کو کیا منہ دکھائیں گے اور کیا جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنی تلوار سے نبی کی اولاد کو ذبح کر دیا، نبی کی اولاد کو ایک ایک کر کے سب ذبح ہو گئے۔ ایک چھوٹی سی جان، علی اصغر، کیا نام ہے؟ علی اصغر۔ علی اکبر کی بہادری، ان کا واقعہ انشاءاللہ کل جمعہ میں باجی والی مسجد میں سناؤں گا۔ علی اصغر، چھوٹی جان، پیاس سے سب کی زبانیں باہر آ رہی، 3 دن سے پانی بنے، کتنے دن سے؟ علی اصغر کو لے کر سیدنا امام حسین میدان میں آئے، یہ سوچ رہے تھے ابھی کہ شاید ظالموں کو معصوم پہ رحم آئے گا، ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ ابن الموقت نے تیر چھوڑا، وہ سیدھا حلق میں لگا، گردن ڈھلک گئی، خون کا فوارہ بہا، آپ نے ہاتھ میں لیا، آسمان کی طرف اٹھایا، اے اللہ اگر تو حسین سے اس طرح راضی ہے تو حسین بھی تجھ سے راضی ہے، حسین بھی تجھ سے راضی۔ بالآخر آپ نے سجدے میں سر رکھا، کوئی ہمت نہیں کرتا تھا قریب آنے کی، تو آپ نے سجدے میں سر رکھا اور ایسا سجدہ کیا ہے کہ 1400 سال تک زمین ایسے سجدے کو ترس رہی ہے، لمبا سجدہ۔ تو سنان بن انس آیا، اس نے اس جگہ خنجر چلا دیا جہاں نبی علیہ السلام محبت سے بوسہ لیا کرتے تھے، یہ گردنیں کٹا کر نیزوں پہ چڑھے، یعنی یہ شکست کھا کر بھی کامیاب ہے اور وہ فتح پا کر بھی ناکام ہے، گویا پیغام تھا، اور پیغام بھی کتنا پیارا، وہ بھی سنو۔ تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، تم یوں ہی سمجھنا کہ فنا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، پر غیب میں سامان بقا میرے لیے ہے، اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اللہ کے رستے کی جو موتائے مسیحا، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، اکثیر یہی ایک دوا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ محرم کا بڑا پیغام، نمازوں کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار، 9 محرم 10 محرم اس کا روزہ رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ مجھے محرم کے روزے پسند ہیں، 9 محرم 10 محرم رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک ضعیف روایت ہے کہ عاشورے کے دن جو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں وسعت کرے گا، اللہ پورا سال اس پہ وسعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو
ان کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں۔ سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں۔ سوچے اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں۔ اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ۔ میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں
کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے، آسمان والے کو رحم آ جائے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ، آپ گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اے اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں، آج آپ کے بندے آپ کی چوکٹ پر آئے ہیں، آپ کی دہلیز پر آئے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ، اس قدر رونے والے لوگ، آنسو بہانے والے لوگ آج آپ کے در پر آئے ہیں، آپ کی چوکٹ پر آئے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ، پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اللہ، اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں۔ اللہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ، سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ، ہم سب کے عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، کاروبار تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ، یہ محرم کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، نمازوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، ذکر و اذکار قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ آنے والے محرم کے مہینے کے روزے رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہماری اس مسجد کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں، متولیان ہیں، خدمت کرنے والے علماء، اللہ سبھی کی خدمات کو قبول فرما، دونوں جہاں میں بہتر صلہ نصیب فرما۔ اے اللہ، یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے آپ کے رونے والے بندے اور بندیاں موجود ہیں۔ مالک، جن کا رونا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو آپ کو پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔